اہم سوال یہ بھی ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی عمران خان سے اعلانیہ عہد وفاداری کے باوجود کیا اسمبلیز تحلیل کر دیں گے؟ کیا پرویز الہی اپنی پارٹی میں دراڑیں ڈالنے اور محض 4 ماہ کی وزارت اعلیٰ پر مطمئن رہیں گے؟ خبریں ہیں کہ عمران خان کی کل لاہور میں پرویز الہی سے ملاقات شیڈول تھی، لیکن ملاقات نہیں ہو سکی۔ آج بھی اطلاعات کے مطابق یہ ملاقات نہیں ہو سکی۔ بالآخر عمران خان نے اپنی پارٹی کے اسپیکر پنجاب اسمبلی سفتین خان سے مشاورت کی ہے۔ غیر مصدقہ خبریں ہیں کہ پنجاب اسمبلی کی تحلیل کے حوالے سے پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت اور پنجاب اسمبلی کے متعدد اراکین کی رائے تقسیم ہے۔ مرکزی قیادت اسمبلی کی فوری تحلیل چاہتی ہے، جبکہ چند صوبائی وزراء سمیت چند ایم پیز اجلت میں فیصلہ کرنے کے خلاف ہیں۔ وہاں کیا ہو رہا ہے اور اس کی تازہ ترین معلومات، اندرونی معلومات ہمیں دیں گے ہمارے ممتاز سینئر صحافی کولیگ ہمارے ہیں۔ ہمارے بہت ہی عمدہ پروگرام ہے نقطہ نظر، اس کے ہوسٹ بھی ہیں جناب اجمل جامی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ جامی صاحب۔ یہ بتائیے گا کیا واقعی عمران خان نے اعلان تو کر دیا ہے مگر اس پر عمل درآمد کرنا، گویا کہ پنجاب کی حد تک ہم بات کر رہے ہیں، ان کے لیے ایک ٹف چیلنج ہوگا، آسان عمل نہیں ہے۔ جی بہت شکریہ کامران خان صاحب۔ اپیرنٹلی تو یوں ہی لگتا ہے، لیکن جہاں تک آپ نے پرویز الہی صاحب کا ذکر کیا، کل تو خیر پنڈی اسلام آباد مصروف تھے، پھر آج انہوں نے سوئٹزرلینڈ کے ایک سفیر سے ملاقات کی۔ اب جبکہ میں آپ سے مخاطب ہوں تو کچھ دیر پہلے تک تصدیق ہوئی کہ کل پھر بالآخر وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی صاحب کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہو رہی ہے، اور پھر جمعے کو جو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہے اس کے بارے میں ان کی قیادت کہہ رہی ہے 2:30 بجے دوپہر یہ اجلاس ہوگا۔ سب سے پہلے تو خان صاحب نے جو مستعفی ہونے کی بات کی تھی اس سے واپس ہٹ کر جو اسمبلی تحلیل کرنے کی آپشن آپٹ کی، یہ اٹ سیلف بڑی اسٹرانگ آپشن تھی، کیونکہ مستعفی ہونے میں شاید کچھ لوگ، شاید کچھ اراکین جو ہیں وہ ifs اینڈ بٹس کا شکار ہوتے، بٹ یہاں جو اسمبلی تحلیل کرنے کا آپشن آپٹ کر کے انہوں نے نہ صرف وزیر اعلیٰ کے پاس جو آئینی قانونی اختیارات ہیں ان کو یوز کرنے کا سوچا، بلکہ اس سے پہلے کل اسپیکر پنجاب اسمبلی سے ملاقات بھی کر لی۔ آج دن بھر ہماری پاکستان تحریک انصاف کے جو پنجاب میں سینئر اور سرکردہ رہنما ہیں ان سے بات ہوتی رہی، وہ 3 نکات پر توجہ مبذول کرواتے ہیں کہ ووٹ کس کے پاس ہیں، اور ووٹ آف نو کانفیڈنس اگر پاکستان مسلم لیگ نون لے کے آتی ہے تو نمبرز انہیں پورے کرنے ہیں۔ تو 10:30 پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس، جن کی آج 6:30 بجے شام کو پرائم منسٹر کے ساتھ ان کے قانونی معاونین اعظم نذیر تارڑ صاحب بھی آج واپس جا پہنچے ہیں، عطا تارڑ صاحب بھی تھے ویڈیو لنک پر، اور دیگر قانونی معاونین کے ساتھ طویل مشاورت ہوئی ہے۔ تو 10:30 ان کے سامنے 3 چیلنجز ہیں کہ کیا گورنر کو کہہ کر جاری اجلاس کے دوران وزیر اعلیٰ کو ووٹ آف کانفیڈنس لینے کا کہنا ہے، یا پھر ساتھ دوسرے دن ہم نے ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی پریزنٹ کرنی ہے۔ تو میری معلومات کے مطابق یہ جو 2 نقطے ہیں یہ بیک وقت ان ایکشن آئیں گے پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے۔ لیکن تیسرا چیلنج اس سے بھی بڑا ہے جو سردرد ہے نون لیگ کے لیے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ توشہ خانہ ریفرنس کے خلاف جب مذمتی قرارداد پیش ہوئی تھی پنجاب اسمبلی میں، تو تب ہنگامہ آرائی ہوئی تھی، پاکستان مسلم لیگ نون کے اراکین اسمبلی نے اس مذمتی قرارداد کی مخالفت کی تھی، جس کے بعد 18 جو اراکین پاکستان مسلم لیگ نون ہیں پنجاب اسمبلی کی، ان کی رکنیت معطل ہوئی تھی۔ اب آج عطا تارڑ اور دیگر لاہور ہائی کورٹ ایک بار پھر انہوں نے رجوع کیا ہے کہ یہ 15 سیشنز کی بجائے 15 دن کی رکنیت معطلی ہوتی ہے۔ تو چونکہ ہم ایک اہم سیاسی مائل سٹون پر آن کھڑے ہوئے ہیں، لہٰذا لاہور ہائی کورٹ ہماری رکنیت بحال کرے۔ تو رکنیت اگر بحال نہیں ہوتی تو یہ تقریباً ناممکن ہے، اور رکنیت اگر بحال ہو جاتی ہے اور گورنر کہتے ہیں ووٹ آف کانفیڈنس لینے کا، تو اس صورت میں جو پاکستان مسلم لیگ نون کے ایک سینئر رہنما طاہر خلیل سندھو سے ہماری بات ہوئی، آج تارڑ صاحب سے بھی بات ہوئی، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اور ان کے اتحادیوں کو 186 کا جو ہندسہ ہے اسے پورا کرنے میں دقت ہوگی، کیونکہ ان کے نزدیک اس دوران جو چوہدری نثار صاحب ہیں ان کا ووٹ شمار نہیں ہے، وہ آئیں گے نہیں۔ دوست مزاری صاحب جو سابق ڈپٹی اسپیکر تھے پنجاب اسمبلی کے، ان کا ووٹ بھی شمار نہیں ہوگا۔ چوہدری مسعود صاحب کی رکنیت بھی معطل ہے، ان کا ووٹ شمار نہیں ہوگا، اور 2 اور ووٹوں پر وہ بینک آن کرتے ہیں خان صاحب، جس کی وجہ وہ طارق بشیر چیمہ صاحب کو قرار دیتے ہیں کہ ان کے ہاں 1 یا 2 ایم پی ایز ایسے ہیں قافلی کے بشمول جو شجاع صاحب کی ایک عزیزہ ہیں، ان کا ذکر کرتے ہو۔ تو اس طرح وہ 4 سے 5 نمبرز پر فوکس کرتے ہیں، جس کو پورا کرنا مجھے بظاہر مشکل دکھائی دیتا ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی وزراء سے ہماری آج بات ہوئی جو پنجاب اسمبلی میں ہیں، وہ تو اس بارے میں بڑے کلیئر ہیں کہ ہم نے آؤٹ رائٹلی خان صاحب کی اس آپشن کو بائی کرنا ہے۔ اور یہ آپشن خان صاحب نے کیوں لی؟ کیونکہ میرا ذاتی خیال ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس آپشن کے بعد انہیں انگیج کیا جائے فار میننگ فل ڈائلاگ، فار ارلی پولز، کوئی تاریخ کا اعلان کیا جائے۔ بہت بہت شکریہ اجمل جاوید صاحب، بہت تفصیل سے آپ نے بیان کیا۔